فرمایا جس نے لوگوں کی سبحان اللہ کہہ کے اپنے آپ کو کہا میں بڑا خطیب بن گیا، قیامت کا دن ہوگا، جبڑوں میں آگ کی رسیاں ڈال کے گھستا جائے گا۔ ہماری سبحان اللہ سے بھی پھنسے اللہ کے واسطے، اللہ کا ولی اللہ والوں کی روحانیت کی چھتری کے نیچے بیٹھ کر کچھ عرض کر کے گیا، اس مسجد کے اندر بھی اللہ حفاظت فرمائے اس نوجوان مفتی سید ارشد صاحب رحمت و فیوزوں کہاں کہاں جاتے ہیں 54 سالہ سالانہ اجتماع، 68 سالہ، میں ایک جگہ گیا 134واں سالانہ اجتماع بکر کے اندر کہ 1954 سے آج تک ایک ناغہ نہیں ہوا۔ میں نے کہا اللہ تمہیں جزائے خیر دے، 60 سال اجتماع کو سنتے ہوئے، اور ایسے لوگ جو کچھ سنا کر منو من بٹی کے نیچے چلے گئے، کچھ ماں کی گود سے اٹھ کر منبر پر آ گئے۔ اللہ اکبر، ہر چیز بدل گئی، اندر کا مزاج نہ بدلا۔ 60 سال کا اجتماع اتنا کمزور تھا کہ میرے ننگے سر پہ ٹوپی لا کے ڈھک ہی نہ سکا۔ بزرگوں مجھے جواب 60 سال کا اجتماع اتنا کمزور کہ میں آدھا کلو کا موبائل ہاتھ میں پکڑتا تھکتا نہیں، آدھی چھٹان کی ٹوپی سر پہ رکھو مجھے گرمی لگے۔ 70 سالہ اجتماع کے اندر آؤں اور عشاء کی نماز پڑھے بغیر آؤں اور بغیر وضو کر کے بیٹھ جاؤں اور میں نعرے بازی کر کے چلا جاؤں۔ ماحول میں مت دیکھے کتنی تبدیلی آئی ہے، اندر دیکھے کتنی تبدیلی آئی ہے۔ کیا جب ان اجتماعات کو سن کر جاتا ہوں تو مجھے فجر کی نماز کی توفیق ملتی ہے کہ میں پھر بھی 11 بجے تک اٹھتا ہوں۔ کیا میں اجتماعات سے واپس گیا تو کیا مجھے یہ احساس ہوا کہ میاں ابھی تک اللہ کی رحمت نے یوں کر کے منہ پھیرا ہوا ہے، کب اس کا رحمت کا منہ میری طرف آئے گا؟ جب میں عشاء کی نماز کے سجدوں سے کر کے دکھاؤں گا اللہ دیر ہو گئی، آج 2 بج گئے، تیرا کلام سنتے سنتے آئندہ انشاءاللہ جب اذان ہوگی میں بازاروں میں نظر نہیں آؤں گا، تیرے گھر کے اندر سر جھکا کے نظر آؤں گا انشاءاللہ۔ کیا 70 سال کے اجتماعات نے میرے دسترخوان میں کچھ تبدیلی ظاہر کی؟ کیا میری آنکھ کے اندر حیا محفوظ رہی کہ بالکل ہی چھٹی ہو گئی؟ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے۔ ایک عورت چادر 4 دیواری کی پابندی کرتے ہوئے کسی کام سے جا رہی تھی، کسی نے دیکھ کے آواز کس دی اور کہنے لگا تیری چال ڈھال سے معلوم ہوتا ہے تیرا چلنا اتنا اچھا ہے، تیری آنکھ کا حسن، تیرے چہرے کا حسن کتنا اچھا ہوگا۔ وہی کھڑی ہو گئی، اپنی خادمہ کو بلایا، خادمہ آئی، کہنے لگی جا گھر سے پلیٹ اور چھری لے کے آ۔ خادمہ دونوں چیزیں لے کے آئی، چھری اپنی آنکھ میں مار کے دونوں ڈیلے نکال دیے، کہنے لگی اسے جا کے دے جو میری آنکھوں کی تعریف کرتا تھا، اور کہتے ہیں ان آنکھوں کو سنبھال لے، ہم اللہ والے لوگ ہیں، اپنے پاس یہ آنکھیں نہیں رکھیں گے، کیونکہ رحمت والے نبی نے ارشاد فرما دیا جن آنکھوں کے اوپر غیر محرم کی نظر پڑ جائے یا غیر محرم کو دیکھ لے وہ آنکھیں اللہ اس کے رسول کے دیدار کے قابل نہیں رہتی ہیں۔ مجھے ایمانداری سے بتائیے آج میرے عزیزوں ہم اپنی آنکھ کو بے حیائی سے بچا نہ سکے، ہم اپنے ایمان کو قبر میں پہنچنے سے پہلے اپنے ایمان کو کیسے بچائیں گے؟ میری تو بات سمجھ میں نہیں آتی، چکوال کے غیور مسلمانوں مجھے آپ ہی سمجھا دو۔
आदमी के मरने का वक्त आता है, चारों तरफ खड़े होकर लोगों कलमा पढ़ के सुनाते हो, चारों तरफ मेरे अजीजों लोगों दूध और चमची हाथ में लेके शहद लेके जमजम मुंह के अंदर प्याली में डालते हो, चमची मुंह के अंदर डालते हो। मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम नहीं है कि एक बेनमाजी की नहुसत 40 घरों तक जाती है? मरने वाला सामने पड़ा है, 10 घर के अफराद खड़े हैं, डॉक्टर आया, सबकी बात नहीं करता, अक्सर डॉक्टर बेनमाजी। मेरे अजीजों ब्लड प्रेशर चेक करने वाले अक्सर बेनमाजी। इसी तरीके से मेरे अजीजों अब्बू जरा मेरी तरफ तो देखो, अब्बू जी जरा अपने पोते की तरफ तो देखो, कहने वाले बेनमाजी। अल्लाह अकबर, जो चरपाई के पाए पे चूड़ियां तोड़ तोड़ के कह रही है और कह रही है जी मुझे किसके सारे छोड़ के जा रहे हो, अक्सर बेनमाजी। मेरे अजीजों उधर आंख बंद हो गई, सांस निकल गया, चीखें मार के रोने वाले अक्सर बेनमाजी। पर्चीले के मस्जिद के अंदर जाकर ऐलान करने वाले अक्सर बेनमाजी। कब्र तैयार करने वाले अक्सर बेनमाजी। कफन बाजार से लाकर कफन सीने वाले, कफन बेचने वाले, खरीदने वाले अक्सर बेनमाजी। गुस्ल देने वाले अक्सर बेनमाजी। काफूर की धूनी देने वाले अक्सर बेनमाजी। कंधा देने वाले अक्सर बेनमाजी। कलमा शहादत का नारा लगाने वाले अक्सर बेनमाजी। जनाज़गाह के अंदर आजो मैयत का आखिरी दीदार कर लो देखने वाले अक्सर बेनमाजी। ठहर जो भी लोग वुज़ू कर रहे हैं कहने वाले अक्सर बेनमाजी। जनाजा पढ़ने के बाद मेरे अजीजों कब्रिस्तान ले जाने वाले अक्सर बेनमाजी। जनाजा पढ़ने वाले अक्सर बेनमाजी। कब्रिस्तान के अंदर कब्र के अंदर उतारने वाले अक्सर बेनमाजी। कब्र पे मट्टी डालने वाले अक्सर बेनमाजी। कब्र पर हाथ खड़े कर कर दुआ पढ़ने वाले अक्सर बेनमाजी। मेरे अजीजों मुझे ईमानदारी से बताओ, कुरान तुम्हारे सर पे है, इतने बेनमाजियों के हाथों से मरने वाला जन्नत के अंदर जाएगा कि जहन्नम के अंदर जाएगा? झोली फैला फैला के करती दुआ कर रही है, या अल्लाह मेरे बेटे को हिदायत दे दे, मेरे बेटे को कारी कुरान बना दे। या अल्लाह मोबाइलों ने बेड़ा गर्क कर दिया, या अल्लाह अमेरिका ने बेड़ा गर्क कर दिया, इंडिया ने बेड़ा गर्क कर दिया। अरे अकल के अंधी बेवकूफ, तुझे किसने कहा मोबाइलों ने बेड़ा गर्क कर दिया, अमेरिका इंडिया ने बेड़ा गर्क कर दिया? अल्लाह अकबर। अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी की मुझे बात याद आ गई रहमतुल्लाह अलैह। एक बच्ची आपके सामने से गुजरी, 2 छुट्टियां की हुई थी, अमीर शरीयत की आंख में आंसू आ गए। उस बच्ची को देख के फरमाया, बच्ची तेरा दुपट्टा कहां चला गया? बच्ची मुस्कुरा के कहने लगी, आम सी बात है, हिसाब बराबर हो गया। जब से बाप ने सर से टोपी उतारी, बेटी का दुपट्टा सब फैशन से, बेटी का दुपट्टा खुद ब खुद उतर गया है। कौन? अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। मेरी कोशिश है मैं मर जाऊं, मेरा जनाजा पीर जी अब्दुल रहीम साहब पढ़ाए, मैं मरूं मेरा जनाजा खाकवानी साहब पढ़ाए, कोई मोतबर अल्लाह वाला पढ़ाएगा। अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपना वसीयतनामा लिखा और अपने बेटे अबू जर बुखारी को बुलाया। फरमाया, मेरे बेटे ये मेरा वसीयतनामा, इसे पढ़ ले। क्या लिखा था? फरमाया था, मेरे जनाजे के ऊपर 1 लाख हदीसों का हाफिज अब्दुल्लाह दरखासी रहमतुल्लाह अलैह भी तशरीफ लाएंगे। मेरा जनाजा पढ़ने के लिए इमामुल औलिया इमामत अहमद अली लाहौरी साहब रहमतुल्लाह अलैह भी तशरीफ लाएंगे। मेरे जनाजे में शामिल होने के लिए हाले जी वाले पीर साहब तशरीफ लाएंगे, बड़े बड़े अल्लाह वाले आएंगे। उस कागज में नीची सतर पे लिखा था, फरमाए, मेरे बेटे मेरा जनाजा पढ़ने की इजाजत देना, पढ़ाने की किसी को इजाजत नहीं है। अब्बा जान, फिर तेरा जनाजा कौन आके पढ़ाएगा जब ये अल्लाह वाले जनाजा नहीं पढ़ाएंगे? अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी ने अपने बेटे अबू जर की तरफ इशारा किया और रोने लग गए। फरमाया, मेरे बेटे जनाजा तू पढ़ाना। अब्बा जान, इतने बड़े बड़े अल्लाह वालों के होते हुए आपका जनाजा मैं कैसे पढ़ाऊं? फरमाया, बच्चे जो तू मेरे से राज छुपाता फिर रहा है, कल तेरा राज मेरे पे खुल गया। मेरे बड़े करीबी ताल्लुक वाले ने, तेरा भी बड़ा करीबी ताल्लुक वाला है, उसने मुझे बता दिया जो तेरे बेटों में जो बेटा अबू जर बुखारी है, रात को तहज्जुद की नमाज में 1-1 रकात में खड़े होकर 10-10 पारों की कुरान की तिलावत कर लेता। बाबा जी जरा अपने घर आप भी जाके देखना, मैं भी अपने कमरे में जाके देखूंगा। मुझे सोते नजर आएंगे, सराने मोबाइल रखा नजर आएगा,
کہاں چلے گئے وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں تسبیح ہوا کرتی تھی، کبھی سینے پہ قرآن ہوا کرتا تھا، میرے عزیزو درود شریف کی کتاب تکیے کے پاس ہوا کرتی تھی، اب یہ کہانیاں ہی رہ گئی ہیں۔ ہاتھ جوڑ کے آپ حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں، بھائی اگر اسلام کے پرچم تلے زندگی جینا نہیں چاہتے تو کم سے کم ایمان کے ساتھ مرنا تو قبول کر لو۔ خدا کے واسطے اپنے گھر کے نقشے کو بدلو، اپنے بازاروں کے نقشے کو بدلو، اپنے کاروبار کے نقشے کو بدلو، اپنے کمرے کے نقشے کو بدلو۔ میں یہ ایمانداری سے بتاؤ، چکوال والوں ہر جگہ جا کے روتا ہوں، آپ کے سامنے بھی رو کے چلا جاؤں گا۔ اگر میرے رونے کی قدر آپ کیا کرو گے؟ اللہ میرے رونے کی قدر، آنسوں کی قدر کر لینا، اور قدر کیا ہے قیامت کے دن اللہ جہنم کی آگ سے مجھے محفوظ کر دینا۔ یا اللہ یہ دین کی نسبت میرے اندر، میرے بچوں کے اندر بھی، میری نسلوں میں زندہ کر دینا۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ بھائیو، اللہ اکبر، کمرے کے اندر ٹی وی سامنے لگاؤ، اور وہ بھی جو مارکیٹ کے اندر سب سے بڑا ہے وہ سامنے لگاؤ، اور موبائل آپ کے سرانے ہو، ریموٹ آپ کے ہاتھ کے اندر ہو، ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو جائے۔ اسی رات اگر ملک الموت آپ کے کمرے میں آ گیا، بتاؤ روح قبض کرنے کے بعد وہ ملک الموت آپ کو مجھے کہاں لے کے جائے گا؟ پیشاب کر کے نوجوانوں نے استنجا کرنا چھوڑ دیا۔ آج میرے عزیزو احساس ہی کوئی نہیں۔ خدا پاک کی قسم ہے کہ مدنی کریم علیہ السلام کی وہ حدیث مبارک نہیں۔ آپ تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے درخت کی ٹہنی توڑ کے قبر کے اوپر رکھ دی، پھر ایک وہ دوسری قبر پہ رکھ دی۔ عرض کی کملی والے کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا ان دونوں میں سے ایک قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچا نہیں کیا کرتا تھا، جہاں بیٹھے دھار مار کے چلے گئے۔ آپ نے علماء اکرام سے پوچھا، زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھتے ہو، نکاح کے مسئلے پوچھتے ہو، قربانی کا مسئلہ پوچھتے ہو، جانور کیسے ہونا چاہیے؟ آپ نے پوچھا صحراؤں میں، جنگل میں، بیابانوں میں مجھے پیشاب آ جائے تو میں کہاں بیٹھ کے کروں؟ علماء اکرام بتائیں گے پہلے زمین پر بیٹھ کے، زمین پہ کھڑا ہو کر 2-3 مرتبہ پیر مار دے اور کہہ دے اللہ کے ذکر سے خاموش ہو جا، پھر قضائے حاجت سے فارغ ہو۔ یہ نہ ہو اللہ کی ایسی مخلوق بیٹھی ہو جس پر تو پیشاب کر دے اور تیرے نقصان کا باعث بن جائے۔ عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ آج میں آپ حضرات سے ایک وعدہ لے کے جاؤں گا کہ دیکھو میں نے مغزی غلط پہن رکھا ہے، کوئی بین پہنتا ہے، اتنا بڑا نہ پہنو کہ آپ کی تھوڑی اور داڑھی دائیں بائیں چلی جائے۔ یہ کالر ہے، ابھی آپ نے کس سے پوچھا؟ ایک چپ محنت ہے، ایک خاموش محنت ہے جو ہماری نوجوان نسل کے اندر آ کے بیڑا غرق کر گئی۔ ہم نے تو اسے فیشن سمجھا ہوا ہے۔ یہ کالر عیسائیوں کی صلیب کی نشانی ہے۔ آپ چرچوں میں جا کر دیکھ لو، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ نہ کرے تصویر بنا رکھی ہے، ایک یوں کر کے لکڑی، ایک یوں کر کے لکڑی۔ آپ ڈراموں فلموں میں تو دیکھتے ہوگے، اللہ نہ کرے میرا بھائی کسی ڈرامے فلم کو دیکھتا ہو، لیکن میرے بابو دنیا ہے، مجبوراً زبان سے لفظ نکل جاتا ہے، میرے بھائی یہ صلیب کی نشانی ہے۔ کلمہ نبی کا پڑھتا ہے، جمعے کی نماز پڑھنے کے اندر آیا ہے، سجدہ خدا کو کر رہا ہے، اور گلے کے اندر عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کی نشانی لٹکا رکھی ہے۔ یہ ٹخنوں سے شلوار نیچی کرنا میرے عزیزو، یہ کوئی فیشن ہے؟ میرے نبی نے اعلان فرمایا، علماء اکرام اب موجود ہیں، فرمایا ٹخنوں سے شلوار نیچی کر کے لائے گا قیامت کے دن جنت کا دروازہ تو کیا خوشبو بھی سکھائی نہیں جائے گی۔ ٹخنوں سے شلوار اونچی رکھنا نہ دیوبندیوں کا مسئلہ، نہ بریلیوں کا مسئلہ، نہ اہل حدیثوں کا مسئلہ، نہ سلفی سیفی کا، نہ نقشبندی کا، نہ قادری کا، نہ سہروردی کا۔ خدا پاک کی قسم یہ تحفہ روزے کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں دے کے چلا گیا ہے۔ سر پر آپ ٹوپی سنبھال کے رکھیں، خدا پاک کی قسم دیکھو کتنی روحانیت محسوس ہوگی۔ اور شیطان تو انسان کے سر میں سے داخل ہوتا ہے، جب آپ سر پہ ٹوپی رکھیں گے تمہارے دل کے اندر، میرے دل کے اندر گناہ کا خیال ہی نہیں آئے گا۔ ابھی یہاں سے نعرہ لگ رہا تھا تاج و تخت میں نبوت زندہ باد، ابھی یہاں سے نعرہ لگ رہا تھا، ابھی میں اعلان کروں گا غلام یہ رسول میں، تم کھڑے ہو کے کہو گے موت بھی قبول ہے، میں کہوں گا جو ہونا عشق مصطفیٰ، تم کہو گے زندگی فضول ہے، میں کہوں گا لبیک، تم کہو گے یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ نا بابا یہ ڈکوسلے بازی نہیں چلے گی، یہ ڈرامے بازی نہیں چلے گی۔ کیوں؟ جو 4 بال سنت کے چہرے پر سنبھال نہیں سکتا، وہ آمنہ کے لال کی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی پگڑی کی حفاظت کیسے کرے گا؟
مجھے ایمانداری سے بتاؤ میرے بزرگوں کسی فنکشن میں جانا ہو، کسی عقیقے میں جانا ہو، کسی شادی میں جانا ہو اور موت میت میں جانا ہو، خدا پاک کی قسم نہانے سے پہلے نبی کی سنت پہ اس طرح چلا کے آتا ہے، میں تجھے کیسے مان جاؤں تو عمر اور ابو بکر کا وارث ہے۔ ابھی خاکوانی صاحب فرما رہے تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نے فرما دیا تھا کہ دین کے اندر کمی آ جائے ابو بکر زندہ رہے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور میرے عزیزوں یا تو سارا دین کا بھانڈا الٹا ہو گیا ہے۔ 7.5 ارب کے قریب دنیا کے اندر انسانوں کی آبادی ہے، 5 ارب کے قریب کافر ہے۔ خدا پاک کی قسم ہے ہمارے کرتوتوں کو دیکھ کر، ہمارے حال کو دیکھ کر، ہمارے کردار کو دیکھ کر، ہمارے لین دین کو دیکھ کر ہمیں کچھ نہیں کہہ رہا، 1400 سال پہلے اٹھنے والی محنت پر انگلی اٹھا رہا ہے۔ مسلمانوں با کردار ہوتے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی بنتے تو کیا جرت تھی کوئی ابو بکر کو بھونک کے انگلینڈ میں چلا جاتا؟ ہمیں تو اس جہاز سے بھی شکوہ ہے جو ایسے ملعون کو اڑا کے لے گیا، پرواز کر کے لے گیا۔ خدا پاک کی قسم ہے کاش بیمانوں کو پتہ لگ جاتا یہ راتوں رات بھاگ جائے گا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے قانون بعد میں، حکومت کو بعد میں دعوت دیتے، پہلے دشمنان اسلام کو اور صحابہ کے دشمنوں کو زمین کے اندر دفن نہ کر دیتے، مسلمان کے لانے کے قابل نہ رہتے۔ اگر ایجنسی والے بیٹھے ہیں میرے عزیزوں، ڈائری لکھنے والے بیٹھے ہیں، ہم تو تمہارے قدردان ہیں، اللہ اکبر، ہم تو تمہارے میرے عزیزوں بہت بڑے محسن ہیں، کمائی ہم کرتے ہیں، بجلی کے بل ادا کرتے ہیں، اتنا بجلی کا بل نہیں آتا جتنا ٹیکس آ جاتا ہے، اتنا گیس کا بل نہیں آتا جتنا ٹیکس آتا ہے، یہ سارے کا سارا ہماری کمائی کا پیسہ تمہاری تنخواہوں میں جاتا ہے، کیا ہم تمہارے سے اتنا بھی سوال نہیں کرتے؟ اوہ ہماری حفاظت کرنا چھوڑ دو، اس ملک کے اندر ابو بکر عمر عثمان علی کی عزت کی حفاظت کر دو۔ ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ ہی کر سکتے ہیں، ہمارا اختیار تمہارے تک کا ہے، ہم تو اپنی دعا اللہ کے دربار میں، اپنا رونا اپنی فریاد اللہ کے دربار میں پہنچا سکتے ہیں۔ الہ العالمین ہم نے حکومت کا دروازہ کھٹکھٹا کے دیکھ لیا، ہم نے آرمی چیف صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے دیکھ لیے، ہم نے انتظامیہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے دیکھ لیے، یا اللہ اگر یہ ہاتھ پہ ہاتھ کر کے بیٹھ گئی، پروردگار عالم صدیق کے دشمنوں سے بدلہ لینے کے لیے تو میدان میں آ جا۔ آمین آمین آمین۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا اور اللہ کی قسم صحابہ کی تو بات نہیں کرتا، جو اہل بیت کا ماننے والا ہے، صدیق کی شان میں گستاخی سن کر آج اس کا کلیجہ چھلنی ہے۔ تم ہوتے کون ہو 1400 سال کے بعد آج اہل بیت کو اور صحاب رسول کو علیحدہ کرنے والے؟ میرا نبی تو انہیں مٹھی کی مانند بنا کے کر گیا، خدا کی قسم انہیں علیحدہ کرو گے پاس پاس ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ کل بھی صحاب رسول اہل بیت اکٹھے تھے، آج بھی اکٹھے اور قیامت کی صبح تک اکٹھے رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن میرے عزیزوں بس آخر کے اندر میں آپ سے 2 لفظی بات کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ کا نیک بندہ پتہ نہیں کہاں سے سفر کر کے آیا ہے، بے کرامی مجھے کرنی آتی نہیں، اور آپ لوگ تو بڑے ہی معتبر لوگ ہو، آپ کو سلام کرتا ہوں۔ صبح اٹھے تھے، اللہ اکبر، بیوی صاحبہ نے اتنی بڑی لسٹ ہاتھ کے اندر دے دی تھی، بچوں نے کہا تھا بابا جانی میرے لیے بھی یہ لے کے آنا، ابو جان میری پینسل کوئی نہیں، کسی نے کہا تھا میری کاپی کوئی نہیں، کسی نے کہا تھا اسکول کھلنے والے میرے پاس جوتا کوئی نہیں۔ اولاد کو کیا قدر ماں باپ کی، جو آج میرے عزیزوں عدالتوں میں گھسیٹ کر ماں باپ کو کہتے ہیں میرے ماں باپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، امی جان ابو کو زبادہ میرے سامنے میرا منہ نہ کھلوانا، ابو جان آپ یہاں سے پلیز اٹھ کے چلے جائیے، پھر میں کچھ کہہ دوں گا آپ کو اٹیک ہو جائے گا، بتاؤ تو صحیح روٹی کپڑا ہر کوئی دیتا ہے، آپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ خدا کی قسم روٹی نہیں دیتا تو کوئی بات نہیں، کپڑا نہیں دیا کوئی بات نہیں، جا جا کے جب تو پیدا ہوا تھا مولوی صاحب تیرے کان میں اذان دے کے گئے تھے، اور برتھ سرٹیفکیٹ کے لیے میونسپل کمیٹی کے اندر تیرا باپ گیا تھا، خدا پاک کی قسم ہے پہلے تیرا نام پوچھا بعد میں باپ کا نام پوچھا، تیرے نام کے ساتھ تیرا باپ اپنا نام نہ لگاتا دنیا